اور بڑا تاریخ کیوں مانگی ہے حسین نے مہلت؟ کہا اس لیے چاہتا ہوں آج ساری رات اپنے رب کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں میرا گھرانہ بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ہماری اپنے ساتھ لڑنے سے نہیں گھبرا رہے، ہم میدان میں اترنے سے نہیں گھبرا رہے، ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کو سجدے کر سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کر سکے۔ استغفار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، میرے آقا کریم معصوم ہو کر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہ تو استغفار کرنے کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا استغفار کر رہا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ یوم شب عاشورہ ہے، آج کی رات ہے، مہلت دے دی گئی ہے۔ امام علی مقام اپنے گھر والوں میں اور جتنے بھی دوست احباب ساتھ میں کھڑے ہو گئے، خطبہ دے رہے ہیں۔ کہا بھائی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہیں مارنا نہیں چاہتے ہیں، حسین کے دشمن ہیں، حسین کو مارنا چاہتے ہیں، تو ایک کام کرو، میں اعلان کر رہا ہوں، سچے دل سے اعلان کر رہا، اور حسین نہ کوئی غمزدہ ہوگا نہ افسوس ہوگا حسین کو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے پلٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ حسین کی وجہ سے تمہارا خون بہایا جا رہا ہو، اور تم جاؤ گے تو حسین غمزدہ نہ ہوگا، حسین کو تمہارے جانے کا بھی افسوس نہ ہوگا۔ خوشی سے کہہ رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو آپ کے بیٹے بھتیجے بھانجے کہنے لگے علی جان آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ آپ کے ایک ساتھی جن کا نام مسلم تھا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے علی جان اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے حسین کے نام پر شہید کر دیا گیا ہے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، میرے جسم کو جلا دیا جائے، اس کی راکھ بنا دی جائے، راکھ کو ہوا میں اڑا دی جائے، اور ایسے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی کیا جائے، تب بھی میں حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہوں۔ جو واقعی دل میں سچی محبت رکھے نا، گستاخی نہ کرے، تو اللہ رب العزت اس کو کیسا فیض دیتا ہے۔ عمر ابن سعد کے برابر میں کھڑے حضرت حر رضی اللہ عنہ، حال کیا ہے؟ آپ کے گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں وہ اوپر نیچے ہونے لگیں، جیسے بندہ گھوڑا بھگانے کی کرتا ہے، تیاری کر رہا ہے، آپ بھی تھوڑے سے لرزنے لگے۔ تو عمر ابن سعد کہنے لگا حر ہمارے 1000 سپاہیوں کے ساتھ ہم نے تجھے بھیجا تھا، کیوں؟ کیونکہ سارے سپاہیوں میں سب سے زیادہ بہادر اگر عمر ابن سعد کسی کو سمجھتا ہے تو وہ حر کو سمجھتا ہے، لیکن اے حر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے قدم تیرے ساتھ نہیں دے رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گھوڑے کے قدم تیرے ساتھ نہیں دے رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کب کپتاری ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جسم لرز رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حسینیوں سے ڈر رہا ہے؟ حضرت حر فرمایا حسینیوں سے نہیں ڈر رہا، ان کی مخالفت میں تو جہنم ملنے والی ہے اس سے ڈر رہا ہوں، اور ڈر رہا تو نواسہ رسول کے خلاف کھڑا ہے حر، اور یہی کہہ کر دوڑے اور حضرت امام علی مقام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے علی جان اگر حر توبہ کرے تو بتائیں حر کی توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ میں کہا امام علی مقام نے فرمایا حر تیرے نام کا مطلب ہے آزاد، تیرے نام کا مطلب آزاد ہے، اور اب تو حسین کے پاس آیا ہے تو لے خوشخبری، حسین کی وجہ سے اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، تیرے نام کا مطلب ہی آزاد ہے، اور تو حسین کے پاس آیا ہے، اب اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ دیکھیں نا کہ عبداللہ بن عمیر کلبی وفات پا گئے، شہید ہو گئے، تو امام علی مقام سے کہنے لگے علی جان کیا تاخیر ہے؟ ایسا نہیں ہو کہ آپ مجھ سے پہلے شہید ہو جائیں، یہ میرے لیے جو ہے شرم کی بات ہے کہ حسین مجھ سے پہلے شہید ہو جائے، علی جان مجھے موقع دیا جائے، میں اتروں نا میدان کے اندر اور ان کو بتاؤ کہ جب میں تمہاری طرف تھا تب خدا کی قسم اتنا بہادر نہیں تھا، اب جب حسین کی طرف آیا ہوں اب پتہ چل رہا ہے کہ حسین کو جو فیض شجاعت کا علی سے ملا ہے وہ حسین نے ہمیں بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے بہادری ہو تو ایسی ہو، مردانگی ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ اتر گئے میدان کے اندر، لڑتے رہے، کئی ایک کو واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ آئے آپ کے بھتیجے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حال یہ ہے کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تعویذ بندھا ہوا ہے۔ امام قاسم فرمائے اے میرے چچا، میرے والد نے مجھے تلقین کی تھی کہ جب کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان ہونا ہو جائے تو اس تعویذ کو اس وقت کھول دینا ہے۔ امام قاسم فرماتے میں آج سمجھتا ہوں کہ شاید اس میدان سے نہ اب آپ نے واپس جانا ہے نہ میں نے واپس جانا ہے، اس سے بہتر موقع اس تعویذ کو کھولنے کا پھر زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔
والی جان اجازت ہو تو ذرا اس تعویذ کو کھولوں کہ آخر میرے والد نے اس میں لکھا کیا ہے، آخر میرے لیے وصیت کیا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت 19 سال ہے، آپ جب اس تعویذ کو کھولتے ہیں تو پرچی میں کمال درجے کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ امام حسن اپنے بچے کو تلقین کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم، جب تجھے میرے بھائی کے نام پر قربان ہونا ہو تو حسین کے بیٹے علی اکبر سے تو نے پہلے قربان ہو جانا ہے۔ علی اکبر کو قربان نہیں ہونے دینا، حسین کو قربان نہیں ہونے دینا، بلکہ علی اکبر سے بھی پہلے تو نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے ہیں۔ جب امام حسین اپنے بھائی کی یہ تعویذ والی تقریر سنتے ہیں، تحریر سنتے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، آپ کو دعائیں دے کے روانہ کر دیا ہے۔ امام قاسم ابھی صرف 19 سال کے ہیں، میدان کربلا میں آ گئے، کافروں ان کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، یزیدیوں کو للکارنے لگے، او یزیدیوں آؤ، علی کے گھرانے سے قاسم آیا ہے۔ عمر ابن سعد کہنے لگا ہم ملک شام سے ایک پہلوان لائے ہیں جس کا نام ارزق ہے، اے ارزق آ ذرا باہر اور جا تو قاسم سے مقابلہ کر۔ ارزق یہ لمبا چوڑا پہلوان، شام کا نام پر پہلوان، جب وہ دیکھتا ہے میرے مقابلے میں ایک 19 سال کا لڑکا کھڑا ہے، عمر ابن سعد کو کہنے لگا وہ میری بے عزتی کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے، میرا مقابلہ ایک بچے سے کرا رہا ہے۔ عمر ابن سعد کہنے لگا وہ یہ بچہ ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ بھولنا مت کہ اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ کہا یہ بچہ ہے، انکار کیا پتا کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ لڑ تو صحیح، پتہ لگے کہ حسین کا بچہ بھی کئی ایک کی گردنیں کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کو وصل جہنم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارزق کہنے لگا میں نہیں لڑتا، اپنے 4 بیٹے لے کر کے آیا ہوں اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی لڑائی قاسم سے کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے ہیں نا، اب لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے منٹوں میں 2-3 بار کے اندر اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آ رہا ہے، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا ہے۔ چوتھا بیٹا آیا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب ارزق آگ ببولا ہو گیا، برداشت نہ ہوا، خود میدان میں اتر گیا اور طرح طرح کے نازیبہ الفاظ کہنے لگا۔ امام قاسم رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت قاسم نے فرمایا وہ ہم اہل بیت ہیں، گالی کا جواب گالی سے دینا ہماری شان نہیں ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا، تو گالی دے رہا ہے، میں تجھے تیری گردن کاٹ کے تیرا جواب دیتا ہوں۔ آگے بڑھتا ہے، حضرت امام قاسم سے مقابلہ کرتا ہے، تھوڑی دیر مقابلہ چلتا ہے، جہاں تک کہ امام قاسم رضی اللہ عنہ اس کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور اب پلٹ کر امام عالی مقام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا ماہو العطش العطش، کہنے لگے اگر ایک گلاس فقط پانی کا پیالہ، پانی کا گلاس مل جائے، پانی کا پیالہ مل جائے اور یہ حلق ٹھنڈا ہو جائے، اس میں چند قطرے پانی کے چلے جائے، پھر میں ان یزیدیوں کو بتاؤں کہ دیکھ حسن کا بیٹا جب میدان میں اترتا ہے، تلوار چلتی ہے، سینکڑوں یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا کرتا ہے، ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیا کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرمائے اے میرے بھتیجے، تو جانتا ہے ہم پانی پر دسترت نہیں رکھتے، تو جانتا ہے تیرے چاچا کا بھی گلا سکا ہوا ہے، ہمارے حلق کا تو تھوک بھی ختم ہو چکا ہے۔ کہنے لگے اے امام قاسم تو صبر کر، میں تجھے کہتا ہوں یہاں تو شہید ہوگا، وہاں نانا اپنے ہاتھوں سے ہوجے گزر کے جان بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے گئے، میدان میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب زخمی ہوئے گرے نا، ایک ساتھ حملہ کیا، انہیں پتا ایک ایک کر کے تو یہ سب کو کاٹ رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا ان پہ ایک ساتھ حملہ کیا جائے، بھائی یہ ہے تو 19 سال کا لڑکا، لیکن بھولو نہیں رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے اس سے مقابلہ کرو، چاروں طرف سے لڑو، یہاں تک کہ چاروں طرف سے وار کرتے رہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے نا تو کہا یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد تو پہنچے نا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے کر کے آئے، اور آپ نے بھی آپ ہی کی گود کے اندر دم توڑا۔ اب جب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو امام حسین دیکھے کہ اب برابر میں کھڑے حضرت عون رضی اللہ عنہ، عمر 13 سال،
और के भाई मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं के करीब करीब उम्र के हैं। हजरत इमाम हुसैन देखे अपने दोनों भांजों को, कहने लगे बेटा खेमों में जाओ, तुम्हारा क्या काम है, तुम तो बच्चे हो, तुम कहाँ जाके मैदान करबला में लड़ोगे, कभी भी हुसैन की मौजूदगी में हुसैन के छोटे छोटे भांजे जाकर मैदान करबला में नहीं लड़ेंगे, जाओ खेमे के अंदर। वो दोनों बच्चे कहने लगे अली जान आप सिर्फ हमें देख रहे हैं, देखे ना खेमे के करीब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारी माँ भी कुछ इशारा कर रही है। इमाम अली मकाम अपनी बहन को देखे, हजरत ज़ैनब फरमाती है ए मेरे भाई हुसैन, करबला के मैदान के अंदर तेरी बहन तुझे कुछ दे तो नहीं सकती, ये छोटा सा तो बच्चों का तोहफा है जो तेरी बारगाह में तेरी बहन पेश कर रही है, इसको कबूल फरमा, ये छोटा सा तोहफा है जो तेरे नाम पर तेरी बहन कुर्बान करने को तैयार है। उनके भांजे भी शहीद कर दिए गए। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब देखे कि मेरे भांजे भी शहीद हो गए तो आप खुद तलवार उठाए करबला के मैदान में जाने लगे कि इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और कहा अली जहाँ भी आपका बेटा है, अभी आपका बेटा मौजूद है, आप क्यों जाते हैं, हम जाएंगे और आपकी जगह पर मैं लड़ूंगा, आप ना जाएं, अभी मेरी बारी है। मैंने उन यजीदियों को बताना है कि तुम जिसके खिलाफ खड़े हो वो अली का बेटा है और अली शेर खुदा है, उसका बेटा भी शेर खुदा है, उसके बेटे भी शेर खुदा है, मैंने तुम्हें बताना है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी निगाहों से अपने बेटे का चेहरा देख रहा है, तैयार कर रहा है, सवारी पर बिठा रहा है। फरमाते एक कुर्बानी तो हजरत इब्राहिम ने की थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और रिवायत में आता है जब कुर्बानी करने लगे थे तो अपनी निगाहों पर पट्टी बांध ली थी, इसलिए कि कहीं रहम पैदा ना हो जाए अपने बेटे के लिए। लेकिन हुसैन का कितना बड़ा जिगरा है, हुसैन का कितना बड़ा दिल है कि आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है, अपनी निगाहों से अपने बेटे को देख भी रहे हैं, अपने हाथों से तैयार भी कर रहे हैं, सवार भी कर रहे हैं कि जा मेरा बेटा, और जाकर उनको बता कि करबला के मैदान में अब हुसैन का बेटा आ चुका है, उनको वास्ले जहन्नम करके बता कि अल्लाह ने कैसी शुजाअत और बहादुरी हुसैनियों को अता फरमाई है, और जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनको कैसी बहादुरी अता फरमाई है। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मैदान करबला में उतर जाया करते हैं, यहाँ तक कि आप लड़ते हैं, कई एक यजीदियों को वास्ले जहन्नम करते हैं, आप भी जामे शहादत नोश फरमा लिया करते हैं।